کوئی شک نہیں ہے کہ جو پاکستان اور بھارت کے حالات جو ہیں وہ انتہائی کشیدہ ہیں اس وقت، اور صورتحال ہر لمحہ بلمحہ بدلتی جا رہی ہے۔ مگر ایک چیز جس کا سب سے زیادہ اس وقت استعمال کیا جا رہا ہے گودی میڈیا کی جانب سے، بھارتی حکومت کی جانب سے، بھارتی ریاست کی جانب سے، بھارتی ایجنسیوں کی جانب سے اور بھارتی فورسز کی جانب سے، اس کا نام ہے سوشل میڈیا اور فیک نیوز۔ یہ جو فیک نیوز پہلے گھڑی جاتی ہے، پھر سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان بھر میں پھیلائی جاتی ہے۔ ابھی حالیہ وہ صبح سے لگے ہوئے تھے کہ بھارت کے اس جگہ پر جو ہے ڈرون حملہ کر دیا گیا، اس جگہ پر میزائل داغ دیے گئے پاکستان کی جانب سے، مگر جب ڈی جی ایس پی آر آئے انہوں نے واضح طور پہ بتایا کہ ایسی کوئی کارروائی پاکستان کی جانب سے نہیں کی گئی۔ اور خاص طور پر آج شام کو اس طرح کی اطلاعات آنا شروع ہوئیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہے بھارتی جو آرمی انسٹالیشنز ہیں وہاں پر پاکستانی فورسز نے حملے کیے، جس کی جو سیکیورٹی ذرائع ہیں وہ مکمل طور پر تردید کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستانی فورسز نے بدلہ نہیں لینا، بدلہ ضرور لینا ہے، مگر ایک چیز یاد رکھیں، جو ڈی جی ایس پی آر کی آج کی پریس کانفرنس تھی اس کے اندر ایک جملہ بڑا اہم تھا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنی مرضی سے اپنے وقت پر حملہ کرے گا، جب پاکستان کا حملہ ہوگا تو پھر آواز آئے گی اور دنیا دیکھے گی اور دنیا سنے گی۔ یہ چیز بڑی اہم ہے۔ دراصل صورتحال یہ ہے کہ مودی جو ہے اس وقت اپنے ہی جال میں پھنس چکا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح نکلا جائے۔ ایک طرف اتنے مہنگے مہنگے جو طیارے ہیں بلین ڈالرز کے، وہ جو ہے وہ تباہ کروا بیٹھا ہے، اور اس وقت جو ہے انڈین پائلٹ جو ہیں وہ کوئی طیارہ اڑانے کو تیار نہیں ہے۔ اسی وجہ سے مسلسل جو ہے وہ ڈرون حملے جو ہیں پاکستان کی طرف کیے جا رہے ہیں، اور پھر اس طرح کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جیسے امرتسر کے اندر پاکستان نے حملہ کر دیا کل رات کو، رات گئے اس طرح کی اطلاعات آنا شروع ہو گئیں اور خبریں آنا شروع ہو گئیں، اور بھارتی میڈیا جو ہے اس کو پروپیگیٹ کرنا شروع ہو گیا، حالانکہ اس میں کوئی سچائی نہیں تھی۔ پھر کشمیر کے حوالے سے جب خبر آتی ہے تو آپ خود سوچیں کہ کشمیری جو ہیں وہ پاکستانیوں کے بہن بھائی ہیں، تو کیسے شہری علاقوں کے اندر، اور خاص طور پر جو سکھ ہیں وہ بھی پاکستانیوں کے بہن بھائی ہیں، ان علاقوں کے اندر کس طرح پاکستان حملے کر سکتا ہے؟ تو یہ بڑا ایک جو خاص طور پر ہندوتوا برہمنوں کی حکومت ہے وہ بڑا تیاری کر کے اور بڑا ایک پلان کر کے ایک سازش رچ رہے ہیں کہ جو معاملات کو ہیں وہ گمبھیر کیا جائے اور اس طرف لے جایا جائے کہ چیزیں واپسی کی طرف نہ آ سکیں، اور کسی نہ کسی طرح پاکستان سیکیورٹی فورسز کو، پاکستانی حکومت کو اس طرح انگیج کیا جائے کہ دنیا کو لگے کہ ظالم وہ نہیں، ظالم ہم ہیں۔ حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ ایگریشن کا جو آغاز کیا وہ بھارت کی جانب سے کیا گیا۔ اچھا، دوسرا ایک میں اور بھی چیز دیکھ رہا تھا کہ ہمارے بھی کچھ دوست اور ہم وطن جو ہیں وہ کہنے مطلب یہ اس فیک نیوز سے متاثر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یار آپ دیکھیں بھارت نے میزائل داغ دیے، بھارت نے اگلے دن ڈرون بھیج دیے، تو ہماری سیکیورٹی فورسز کیا کر رہی ہیں؟ تو یہ بڑا ایک ٹرکی سا معاملہ ہے، یہ سوچنے والی چیز ہے۔ آپ دیکھیں پہلگام واقعے کے بعد کتنے دنوں کے بعد انہوں نے ریئیکشن دیا، اور آپ جو ہیں پاکستانی فورسز یا پاکستانی ایجنسیز کو یا ایئر فورس کو آپ اتنا بھی ٹائم نہیں دے رہے کہ وہ تیاری کر کے پراپر طریقے سے جو ان کے اہداف ہیں وہ مکمل کریں۔ تو اس وقت ایک جو چیز ہے وہ بڑی ضروری ہے کہ ہم نے جو یہ فیک نیوز اور پروپیگنڈا وارفیئر چل رہی ہے اس سے ہم نے بچنا ہے، اور خاص طور پر اس وقت جو بھارت کی جانب سے سائبر اٹیکس ہیں پاکستان میں وہ بڑے تواتر کے ساتھ جو ہیں وہ شروع کر دیے گئے ہیں، مگر جو اطلاعات آ رہی ہیں آپ نے ان کے اوپر بھی توجہ دینی ہے، مگر اوتھینٹک سورس سے جو پراپر نیوز میڈیا آؤٹ لیٹ کی خبر ہو اس کے اوپر توجہ دینی ہے۔ یہ جو آپ کو واٹس ایپ پہ آ رہی ہیں، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ یا یوٹیوب کے اوپر یا مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر میسیجز چل رہے ہیں، تو ان کے اوپر آپ کو زیادہ دھیان دینے کی اور توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اور پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ جو انڈین وزیر دفاع ہیں وہ کہہ رہے ہیں جس درستگی کے ساتھ آپریشن سندور کو انجام دیا گیا وہ ناقابل تصور اور ناقابل ستائش ہے۔ اب یہ جو ہے بھارتی وزیر دفاع کا کہہ رہے ہیں، اور آپ دیکھیں
کہ اب ایک اور چیز جس کو بھارت چھپا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو ایل او سی ہے اس کے اوپر مسلسل جو پاکستانی فورسز ہیں وہ بھارتی جو جارحیت ہے اس کا ترقی بہ ترقی جواب دے رہے ہیں. اور جب سے بھارت نے سنتاس معاہدہ کینسل کیا ہے، معطل کیا ہے، اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا پاکستان نے کہا تھا کہ شملہ معاہدہ آج سے ختم سمجھیں. اب شملہ معاہدہ ختم سمجھنے کا مطلب آپ کو میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوں کہ آپ دیکھیں جب یہ صورتحال بن رہی تھی 1948 کے اندر، تو شملہ معاہدہ جو ہوا وہ یہ ہوا کہ 1948 کے یہ اندر جس جس جگہوں پہ جون سی فورسز موجود تھی وہ انٹرنیشنل بارڈر ڈکلیئر ہو جائے گا. اگر ہم شملہ معاہدہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو پھر تو آزادی کشمیری جہاں جاہیں، یہاں کے کشمیری وہاں جا سکیں گے، وہاں کے کشمیری یہاں آ سکیں گے. آپ جب بارڈر ہی نہیں مانیں گے اور ادھر کی فورسز ادھر جا سکتی ہیں، تو یہ بھارت کے لیے بڑی جو ہے وہ اس طرح کی چیز ہے جو ان کے لیے مشکل صورتحال ہے. تو وہ اب مسلسل جو ہے وہ کبھی سعودیوں کو، کبھی یو اے ای کو، کبھی امریکیوں کو، کبھی وہ دیگر جو گلف کے ممالک ہیں ان کے ساتھ جو نریندر مودی اور بھارتی سفارت خانہ ہے وہ مسلسل رابطہ کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح معاملات کو سارٹ آؤٹ کیا جائے، وہ ٹیبل پہ لایا جائے. پر ایک چیز یاد رکھیں کہ جو ایگریشن اب بھارت نے دکھا دی ہے اس کا جواب دینا تو بنتا ہے، اور وہ جواب لازمی دیا جائے گا، ہر صورت دیا جائے گا، کسی صورت اس سے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا. اس سلسلے میں اگلے 72 گھنٹے انتہائی اہم ہیں، اور آپ چوکنے رہیے گا اور جو ہے اپنے ارد گرد چیزوں کے اوپر خاص طور پر نظر رکھیے گا. تو انشاءاللہ پاکستان زندہ باد، اور جو فتح ہے وہ پاکستان کو نصیب ہوگی. دعا کیجیے گا. اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو بھی لائک کیجیے گا تاکہ آپ کے لیے بہتر سے بہتر انفارمیشن جو ہے وہ ہم لاتے رہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.